سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم۔ داتا کی نگری لاہور سے پروگرام حقیقت ایمان جنت ہمارا موضوع سخن ہے۔ اس سلسلے کا آج چوتھا اور اختتامی پروگرام ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ، جنتیوں کا جب جنت میں داخلہ ہوگا تو اندر والے پروٹوکولز ہم نے بڑے ڈسکس کیے، ابھی جتنا وقت ہمیں اجازت دی ہم نے بتائے ہیں، تو داخلے کے وقت بھی کچھ کیفیات ہوں گی، جو داخل ہو رہا ہوگا ان کی بھی کچھ کیفیات ہوں گی، اور جو داخل کر رہے ہوں گے اور جنت میں خیر مقدم کر رہے ہوں گے، یہ دو طرفہ کیفیات ہیں، اس کے کچھ منظرنامے ہیں۔ دیکھیے، جنت ایک ایسا خوبصورت ترین مقام ہے جس کے تعارف کی آخری حد یہ فرمائی گئی کہ آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، درست، اور کان نے اس جیسا کچھ سنا نہیں۔ جنت وہ مقام ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جنت کوئی میٹیریلسٹک ورڈ نہیں ہے، صحیح، جنت کن سے، اللہ کے امر سے پیدا ہونے والا ایک مقام ہے۔ صحیح، یہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا، یہ کن سے نہیں بنی ہوئی، یہ مٹیریل سے بنی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جس قرآن نے کہا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خلق بھی اس کا ہے اور امر بھی اس کا ہے۔ جو وہ مٹیریل سے بنائے وہ خلق ہے، جی درست، اور جو نان مٹیریلسٹک ہے وہ امر ہے۔ جی درست، تو یہ اللہ کے امر کن کے نتیجے میں وجود میں آنے والا مقام ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں انویزیبل ہے، وہ نظر نہیں آتی جنت۔ صحیح، یہ تبھی نظر آئے گی جب آپ دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ اس کی خوشبو کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا 500 سال سے اس کی خوشبو آئے گی، جنت کی صرف سمیل 500 سال کے فاصلے سے آئے گی۔ لیکن فرمایا جو آگ ہے، نافرمان ہے، راندہ درگاہ ہے، مردود ہے کسی بارگاہ کا، اس کو نہیں جائے گی۔ ہائے ہائے، جو مدمن خمر ہے اس کو نہیں جائے گی، جو اللہ متکبر ہے اس کو نہیں جائے گی وہ خوشبو، جو کہ 500 سال کے ڈسٹنس سے کام کر رہی ہے، ان فنکشن ہے، ان ایکٹیو ہے۔ تو آپ سوچئے صفدر صاحب، جب وہ جنت میں جو کوالیفائی کر گیا ہے، جنت میں جانے کے لیے جنتی بن گیا ہے، اب وہ جنت کی طرف روانہ ہے، تو ایک تو اس کا انداز قرآن پاک کی آیت کے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کو ایک پروٹوکول جنتیوں کا ایک سمجھ لیں، ایک وفد ہے، بالکل ٹھیک۔ اور وہ جنت نہیں کہا گیا، فرمایا الی الرحمن، کیا بات ہے، آئے رحمان کی جانب۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ بارگاہ الہی سے جو خود بذات خود جنت کا خالق ہے، اور جس نے جنت میں داخلے کا شرف اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے، اس کی طرف سے سلامتیاں اور پروٹوکول آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ پھر قرآن پاک میں فرمایا کہ جب یہ وفد جنتوں، اب جنت کا بھی ایک انٹری نہیں ہے، وہاں باب الریان بھی ہے، روزے داروں کا دروازہ ہے، باب الصلاۃ بھی ہے، نمازیوں کا دروازہ بھی ہے، مجاہدین کے لیے بھی دروازے ہیں، جو جس کیفیت سے 8 قسم کی جنتیں بتائی گئی ہیں، اور 8 ہی اس کے دروازے ہیں۔ تو اب وہاں دیکھیے، اب کمال یہ ہے، بندے نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ انٹری اس کی کس کھاتے میں ہو رہی۔ بڑا خوبصورت، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ اب بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قبول کس طرف سے، قبولیت کی مہر کہاں لگ گئی ہے، اور اس کو ڈالا کس کھاتے میں گیا ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات، یہ بڑی نازک چیز ہے اور بڑی باریک بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اعمال اس نے اور بھی بڑے سالے کیے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا کیٹیگری ہوگی جس میں وہ سلیکٹ کیا جائے، بالکل کیٹیگری بڑی میٹر یہ اس کرتی ہے۔ جنتی کیٹیگری میں آیا کیونکہ اس کا فلاں عمل اس پہ قبولیت کی مہر لگی اور وہ مقبول ہوا۔ اب وہ اسی شان سے، اسی انداز سے، اس پروٹوکول جو وہاں کا ڈیو پروٹوکول ہے، وہ روزے دار، مطلب پہلی بات تو یہ کہ وہاں سے کال آئے گی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ خود ہی جنت میں کال آئی۔ اچھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دروازے سے جو کوالیفائیڈ ہے اس کو کال آئے گی کہ نمازی ادھر دروازے سے آ جائیں، روزہ دار اس سے آ جائیں، اور جو مجاہدین ہیں، شہداء ہیں، وہ ادھر، علماء اس طرف سے آ جائیں، سخی اسخیاء ادھر سے آ جائیں۔ تو جو جس طرف سے کیٹیگری میں آیا وہ ادھر سے انٹری کال جا رہی۔ لیکن فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو ہر دروازے سے کال آ رہی۔ بڑی بات ہے، ہائے قربان سیدنا صدیق اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، اور ان کے امام اور امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور مجھے بھی آئے گی؟ ہائے ہائے،
اس سادگی پہ کون مر جائے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر دروازے صدیق تمہیں تو ہر دروازے سے بھائی زندہ کچھ ایسے بھی ہوں. سبحان اللہ. تو یہ آپ سوچیے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے تو یہ کیفیات ہیں, جب اندر پہنچ جائیں گے تو کیا ماحول ہے. سبحان اللہ. اور ہمارا سلام ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظیم بارگاہ میں. سلسلہ گفتگو آگے بڑھانا ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ داخلے کی کیفیت ہم نے ملاحظہ کر لی. ایک منظر نامہ ایمان افروز ہے. جب یہاں اس مادی دنیا میں جنت کے تذکرے کا یہ لطف ہے تو اس دنیا میں پھر جنت کا ماحول کیا ہوگا, یہ تو بعید از گمان ہی ہمیں نظر آتا ہے. ابھی جنت کے بارے میں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے ظاہر ہے ہم بار بار جنت کا ذکر کر رہے ہیں, تو پھر جنت کے بارے میں ہمارا پریکٹیکل ایک رویہ جو ہے, امپلیمنٹیشن کیا ہونی چاہیے, کس رویے سے آگے بڑھیں تو پھر اس لسٹ میں شامل ہوتے جائیں. جی صفدر بھائی, اصل میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ہمیں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جنت سے متعلقہ فرمائی ہیں کہ انسان یہ اعمال سر انجام دے تو اللہ کریم اس کے نتیجے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے جملہ اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرے اور دنیا میں رہتے ہوئے خواہش یہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا. اچھا, جو دنیا میں ہی اجر چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, دنیا میں عطا فرما دے, فرمایا لا خلاق لہم فی الآخرہ, پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بنیادی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ دعا مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, تو دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی اللہ کریم عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی خوبصورت خواہش جو ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جنت کے طالب بھی تھے, دعا بھی مانگتے تھے, لیکن ان کی ایک اور بھی بڑی خوبصورت خواہش تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی وضو کروا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سل یا ربیہ, تو وہ صرف جنت نہیں مانگتے, بس سبحان اللہ, ان کی خواہش دیکھیے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ, حضور جنت میں آپ کی سنگت اور معیت. تو اس سے ہمیں یہ ایک چیز ملتی ہے کہ جنت بھی ملے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور معیت بھی ملے تو یہ سبحان اللہ سونے پہ سہاگا ہوگا. اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے حضور علیہ السلام نے نسخہ بھی بتا دیا. فرمایا المرء مع من احب, آدمی جس سے محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. تو ہمیں اپنی محبتوں کا قبلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا ہے. تو اس دنیا میں یہ تصور رکھنا کہ جنت میں جاؤں گا اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت نصیب ہوگی, تو آدمی کی اشتہا بڑھ جاتی ہے, خواہش بڑھ جاتی ہے, طلب اور تڑپ اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور حضور کی سنگت اور معیت اگر ہم محبت میں کامل ہو سکے. اور تیسری اس حوالے سے بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا. اللہ اکبر. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. تو آدمی یہ تصور کرے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو نا, اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرو گے. تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ان تصورات کے ساتھ جنت کی طلب بھی رکھنی چاہیے, تڑپ بھی رکھنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے معاملات کو ترتیب بھی دیتے رہنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ایمان افروز پیغام نشر کیا ہے اور ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب نے, کہ جو نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آدمی جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی محبت کا جائزہ لیتے رہیں, احتساب کرتے رہیں. محبت کامل ہوتی جائے گی تو نبی کریم علیہ السلام کی سنگ اور معیت اور آپ کے قدمین میں جگہ ملنے کی امید بھی ہماری پختہ ہوتی چلی جائے گی. آئیے انہی کا ذکر کرتے ہیں جن کی معیت کی ابھی ہم ساری التجا لیے بیٹھے ہیں. نشائی صاحب کیا انتخاب ہے؟ معروف کلام ہے اے سبز گنبد والے, منظور ہمارے دوستوں نے واہ واہ فرمائش کی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا.
جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا یہ شان ہے ان کی کہ سایہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تیرا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو روشن تو ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا آمین اللہم آمین ربنا آمین. ایک مختصر وقفہ ہے ناظرین. ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان